تو سنت نبوی ادا کرتے ہوئے یہ حدیث پاک ہے کہ جس آدمی نے صبح سے لے کر شام تک 20 لوگوں کے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا، مصافحہ مین ہاتھ ملانا، ہاتھ ملایا ہوگا 20 لوگوں کے ساتھ، اگر اس دوران اس دن میں اس کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دے گا۔ شام سے لے کر صبح تک اگر 20 لوگوں کے ساتھ اس نے سلام لیا ہوگا، ہاتھ ملایا ہوگا، اس دوران اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دے گا۔ اتنا مقبول عمل ہے، اللہ پاک کو اتنا پسند ہے یہ سلام لینا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بولیے کیا؟ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور میں آپ سب حضرات سے بطور خاص یہ عرض کروں گا، جب سلام کسی سے لیں تو بڑے دھیان کے ساتھ سلام لیں، کیونکہ سلام لیتے ہوئے بھی ہم دوسرے کی دل آزاری کر جاتے ہیں۔ مثلا اگر دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں لیا، ایک ہاتھ سے سلام لیا ہے، اور جب ایک ہاتھ سے سلام لیا ہے تو وہ بھی آگے 3 انگلیاں کر دی ہیں، بس ایسے کر کے پورا پنجہ نہیں ملایا آپ نے، گرم جوشی سے سلام لیں، اس کو ہلائیں، اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ پکڑیں اور ہاتھوں کو کیا کریں؟ ہلائیں، ہلانا چاہیے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھوں کو ہلاؤ گے تو پتہ کیا ہوگا؟ گناہ جھڑ جائیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ غرور، تکبر، سلام بھی جلدی جلدی بس ایسے 3 انگلیاں کر کے، منہ بھی ادھر ہے، منہ ادھر ہے، سلام ادھر لے، ایسے کا سلام لے رہے ہیں، اور گردن ایسے اپنی جو ہے وہ بلند رکھی ہوئی ہے۔ بھئی کسی سے سلام لے تھوڑی سی گردن جھکا لے، چہرہ اس کی طرف رکھے، اسے فیل ہو کہ آپ اس کے ساتھ سلام لے رہے ہیں۔ نماز کے بعد سلام لینے کا ایک بڑا اچھا عمل ہے، جب بھی سلام ہو، جب بھی نماز ہو، نماز سے آپ فارغ ہوں تو آپ کیا کریں جی؟ سلام لیں، اس سے آپ کی میں مرے گی۔ سلام لینے سے بولیے اس میں کا علاج ہوگا، غرور کا علاج ہوگا، جو آپ کے اندر نشہ چڑھا ہوا ہے دولت کا، اس کا علاج ہوگا۔ ہر ایک سے سلام لیں، بڑا ہے تب بھی سلام لیں، چھوٹا ہے تب بھی سلام لیں، مالدار ہے تب بھی سلام لیں، غریب ہے تب بھی سلام لیں۔ پھر ایک بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی نا، قیامت، تو اس وقت صرف جو جان پہچان والے لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کو سلام دیا کریں گے، جان پہچان جن کے ساتھ نہیں ہوگی ان کو کوئی سلام بھی نہیں دے گا، یعنی اجنبی لوگوں کو بھی سلام دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی لوگوں سے اجنبی آدمی کو سلام نہ کرنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے کی بھلا؟ اجنبی کو سلام نہ کرنا، بول دے تو سیکھو نہیں، اجنبی کو سلام نہ کرنا قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بھئی کوئی جان پہچان والا ہے اسے بھی سلام دے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے اسے بھی سلام دے۔ سلام ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ہے یہ؟ دعا ہے۔ اچھا آپ نے جب کسی کو دعا دی ہے جواب میں کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب میں کیا ہوگا؟ دعا ہی ہوگی نا۔ آپ کسی کو دعا دیں گے تو دوسرا بھی آپ کو السلام علیکم، آپ نے کہا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اس نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تو آپ نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ بتائیں نا۔ آپ نے بھی دعا دی ہے، اس نے بھی دعا دی ہے، تے دعا تے دینی چاہیے دیئے کہ ادھے تے پیسے لگ دے ہیں نہیں، 100 روپیہ میرا خیال ہے گھٹ جاندہ جیب چو جو کسی نے سلام دیئے تھے۔ آئے ہائے کتنی پیاری میرے محبوب کی یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اے لوگو صرف چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ چہرے پہ کیا لے آنا؟ مسکراہٹ، یہ بھی
اے سمجھ لو تم نے کسی غریب کو پیسے دے دیے، ایسے سمجھ لو، صرف مسکرا کے مل دینا۔ آپ اندازہ تو لگائیں اسلام کی تعلیمات کا۔